وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود و نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اسے راستے سے موڑ دیتے ہیں، ان کے معاملات ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ تو بتائیں کہ وہ آدمی جو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن اور سکون کے ساتھ ہو؟ اعملوا ما شئتم، اے انسانوں تم دنیا میں جو چاہے عمل کرو، یاد رکھنا ہماری نگاہیں تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہی ہیں۔ ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا، اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے، ہم یہاں جیتے ہیں، ہم یہاں مرتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور یہی زمانہ ہمارا حساب و کتاب لے گا، یہی زمانہ ہمیں ختم کر دے گا۔ محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ قرآن کریم ہو یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ ہو یا اقوال سلف ہو، بلکہ یوں کہا جائے کہ پورا دین اسی بات پر منحصر ہے کہ کون آدمی کتنا اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور اس کا ایمان آخرت کے دن پر کتنا ہے۔ اسی لیے تصور کریں کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، یہ اتنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی ان دو چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کی بنیاد پر اخلاق کی دعوت دی۔ آپ نے کہا کہ جو آدمی اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اپنے مہمان کا احترام کرے، اچھا بولے یا خاموش رہے۔ کتنی حدیثیں اسی کی طرف ہمیں ابھارتی ہیں۔ محترم حاضرین، دور حاضر میں ایک بڑا فتنہ خصوصی طور پر ابھی سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب یا دیگر دنیا میں ایک بڑا مدعا فتنہ الحاد کا چل رہا ہے۔ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو وجود بخشا ہمیشہ فتنے آئے ہیں، اور یہ فتنہ الحاد بھی بڑے لمبے زمانے سے ہماری اس دنیا میں موجود ہے۔ لیکن دیکھا گیا کہ کچھ لوگوں نے اپنی واہواہی کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے چینل کو بلند کرنے کے لیے، کچھ لوگوں نے اپنے نام کو بڑھانے کے لیے ایسی عقلی دلیلوں کا سہارا لیا، ایسی واضح غلطیاں کی جو مسلمانوں کے نمائندے تھے وہ اصل میں کہیں نہ کہیں مسلمانوں کو ایک دلدل کی طرف لے گئے، اور وہ دلدل عقلی میدان کا تھا۔ آج یہ وہ دور ہے جس دور میں الحاد، فتنہ الحاد کے بارے میں بولا جانا ضروری ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہو یا یوں سمجھے ٹیلی ویژن کے اندر ہو یا فلموں کے اندر ہو یا ایسا کانٹینٹ جو الحاد پر انسان کو ابھارتا ہے، یہ تمام چیزوں تک رسائی ہر انسان کے بڑی آسان سی ہو گئی ہے۔ دوسری اہم بات، ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس علم بعد میں اور شبہ پہلے پہنچ رہا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو عقیدے کے اصول پتہ ہے، کتنے ایسے ہیں جن کو یہ بات پتا ہے کہ حدیث سے استدلال کسے کیا جاتا ہے، کسے پتا ہے کہ منہج سلف کیا ہے، لیکن یہ چیزیں پتا ہو نہ ہو شبہات موبائل فون کے ذریعے ہر کسی کے دل تک پہنچ رہے ہیں۔ محترم حاضرین، الحاد یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ اسلام کی جڑوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے،
اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے توحید پر ہے، آخرت پر ہے، نبوت پر ہے، مگر ان تمام چیزوں کو یہ الحاد کاٹ کر رکھ دیتی ہے۔ اس کے علاوہ آج لوگوں نے جو آزادی کا نعرہ لگایا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، میری زندگی میری مرضی، انسان نے آزادی کو ہتھیار بنا کر استعمال کیا۔ اسی آزادی کا سہارا لے کر فحش چیزوں کو عام کیا گیا، حلال اور حرام کی تمیز کو مٹایا گیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ اخلاق تو یہ انسان کا ذوق ہے، جسے اخلاق پسند ہے اپنائے، جسے ناپسند ہو وہ چھوڑ دے۔ آج وہ دور ہے جب دعوت اللہ کی بات کی جائے تو یاد رکھنا دعوت میں سب سے عظیم دعوت یہی ہے کہ اللہ کے وجود کو آپ ثابت کریں۔ جو آدمی آج کے اس دور میں الحاد کے خلاف بولتا ہے، ملحدین کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور عقیدے پر بات کرتا ہے، سمجھ لیجئے وہ حقیقت میں اسلام کا داعی ہے۔ کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عقلی دلیلوں کا جس قدر سہارا لیا جا رہا ہے، اللہ اس کے رسول کے نصوص کو چھوڑ کر، فطرت کی دلیلوں کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ آسمان میں انسان کے جسم میں اللہ نے اتنی نشانہ بیان کی کہ ایک اندھا بھی اللہ کے وجود کا اقرار کرے، ان سب کو چھوڑ کر عقلی دلیلوں کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اس مسئلے پر بولا جائے۔ آج اس فتنہ الحاد پر بولنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اس الحاد کو دنیا میں پھیلانا چاہا، ایسے لوگوں کی وجہ سے خاندان برباد ہو گئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے وہ بچے جو سکول اور کالجز میں پڑھ رہے ہیں، جن سکول اور کالجز کی تعلیم کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، ان کو نہ اللہ کو خوش کرنا ہے، نہ انہیں لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر جس کا کام خدمت خلق تھا، آج وہ قاتل بنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی الحاد ہے، کیونکہ ایک آدمی جب اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، اسے آخرت کے دن ثواب کی امید نہیں، اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں، تو اس کے ہاتھ میں بھلائی کی چابی ہوگی مگر وہ برائی ہی کو کھولے گا۔ یہ ساری برائیاں آج ہم ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ محترم حاضرین، لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاد بس یہ معلوماتی جنگ ہے، بالکل نہیں، بلکہ الحاد ایک منہجی جنگ ہے۔ الحاد جب انسان کے پاس آتا ہے تو عقلوں کا ایک سمندر لے کر آتا ہے کہ آپ سنت کو کیسے حقیر سمجھیں، آپ علماء کو کیسے حقیر سمجھیں۔ الحاد لے کر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی نہیں تھے، ایک عام انسان تھے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ ایک عام ایمان والے کے لیے جو کمزور ہے اس کے لیے 4 بیویاں اور اللہ کے نبی کے لیے 9 اور 11 بیویاں۔ اس طرح کے ہزاروں شبہات کو یہ الحاد لے کر آتا ہے۔ محترم حاضرین، ضروری ہے کہ آج کے اس وقت میں الحاد کے خلاف بولا جائے۔ سوال ہے کہ الحاد کہتے کسے ہیں؟ الحاد یہ عربی لفظ ہے، عربی میں لغت کے اندر الحاد کہتے ہیں المیل عن القصد، کہ انسان اپنے راستے سے ہٹ جائے، اپنے مقصد سے بھٹک جائے، اور اس کا تعلق انسان کی زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اصطلاحی طور پر الحاد کہا جاتا ہے یہ اللہ کی ذات کا انکار کرنا، الحاد ہے قرآن کا انکار کرنا، الحاد ہے وحی کا انکار کرنا، اہل ایمان کے راستے کو چھوڑ دینا۔ بلکہ یوں سمجھیں یہ ایک فلسفی مذہب ہے جو عمومی طور پر اللہ کے خالق ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات خود سے پیدا ہو گئی، اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، لہذا ہم یہاں آئے ہیں، یہیں مر جائیں گے، یہیں ختم ہو جائیں گے، نہ حساب ہے نہ کتاب ہے، یہ زندگی تمہاری ہے، جو چاہے کرو، جیسا چاہے کرو، کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ اسی برائی کا نام الحاد ہے۔ محترم حاضرین، لوگ سمجھتے ہیں کہ الحاد کوئی نیا فتنہ ہے۔ آپ جائیے اسلامی تاریخ کو پڑھیے، بلکہ یوں کہیں کہ انبیاء کی تاریخ کو پڑھیے یا ما قبل ثقافتوں کو پڑھیے، آپ دیکھیں گے یہ الحاد کا فتنہ بہت پہلے سے آیا۔ لیکن بنیادی طور پر ما قبل کے الحاد میں اور آج کے الحاد میں فرق یہ ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ یہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کو مانتے تھے۔ اس کے بعد ان کے دلوں میں کچھ اختلاف تھے، کچھ ایسے تھے جو غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، کچھ ایسے تھے جو غیبی طاقتوں کی عبادت کرتے تھے، یہاں تک کہ تصور کریں کہ مشرکین عرب بھی یہ بت پرست ہو کر بھی یہ اللہ کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی اگر آپ ان بت پرستوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ ایک آواز ہو کر کہیں گے کہ ان سب کو اللہ نے پیدا کیا۔
محترم حاضرین، پہلے کے الہات کا مطلب یہ شرک ہوا کرتا تھا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور ایک ملحدین کا ذکر کیا جو اللہ کو مانتے تھے مگر انہوں نے آخرت کے دن کا انکار کیا اور کہا کہ یہ زمانہ ہمیں مار دے گا۔ محترم حاضرین، 18ویں صدی ہو، 19ویں صدی کے آتے آتے یہ فرانسیسی جو انقلاب آیا، ریولوشن جو آیا، جو 1779 میں ہوا تھا، اس کے بعد الہات کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ان کے یہاں ان کے جو کنیسہ تھے اس کے خلاف ان کے لوگ نکلے۔ ہوا یہ کہ کئی ایسے نظریے زندگی جینے کے طریقے دنیا میں آئے کہ جس نے الہات کو مضبوط کیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ داروین کا ایک نظریہ تھا کہ انسان اصل میں بندر سے پیدا ہوا، ایسے نظریوں نے الہات کو پروان بخشا۔ یہ ثابت کیا گیا کہ انسان خود سے آیا ہے، اسے کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب سوویت یونین کو دیکھیں کہ جب جن لوگوں نے اس داروین کے نظریے کو اپنی سیاست کا ذریعہ بنا دیا، گویا نظریہ اسے سیاست کی طاقت مل گئی اور پوری دنیا میں اس کو بڑا چڑھا کر پیش کیا گیا۔ دور حاضر کے اندر کا جو الہاد ہے، پہلے کا الہاد یہ صرف اللہ کا انکار کرتا تھا، لیکن آج کا الہاد یہ مسلمانوں کے خلاف کا الہاد ہے۔ لوگ عیسائیوں کے خلاف نہیں جاتے، لوگ یہودیوں کے خلاف نہیں جاتے، لوگوں کو تکلیف ہے مسلمانوں سے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہودی بھی اپنے دین پر اتنے مکمل نہیں ہیں، نہ نصارہ ہیں، نہ کوئی اور دین ہے جتنا دین اسلام کے ماننے والے یہ مسلمان اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ تو الہاد آج کے دور کا یہ مسلمانوں کے خلاف کھڑا گیا ہے۔ محترم حاضرین، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے الہاد کو ایک اجتماعی شکل دی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ کمیونزم ہو یا اس کے علاوہ سیکولرزم ہو یا اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر جو فلسفی اور صوفی نظریہ ہو، یا یوں سمجھیں یہ سائنس کا دور ہو یا اللہ کے صفات کا انکار کرنے کا مسئلہ ہو، یہ سارے کے سارے الہاد کی ایسی شکلیں ہیں جو دور حاضر کے اندر پائی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، جب سے الہاد آیا ہے لوگوں کے اندر سے دین ختم ہو گیا۔ اس الہاد کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ لوگ دیندار نہیں بچے، نہ ایک ہندو دیندار رہا، نہ ایک عیسائی دیندار رہا، نہ ایک یہودی دیندار رہا، بلکہ کئی ایسے مسلمان جو مسلمانوں کی صفوں میں رہتے ہیں، اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں، جن کے باپ دادا مسلمان تھے، وہ بھی اپنے دین سے صرف الہاد کی وجہ سے پھر گئے۔ محترم حاضرین، اللہ نے قرآن میں صاف کہا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، کہ تم میں کا جو کوئی آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا اس حال میں کہ وہ کافر ہوگا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، یاد رکھو اللہ ایسے سب لوگوں کے اعمال کو برباد کر کے رکھے گا۔ آج یہی الہاد کا فتنہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ سوشل میڈیا جہاں پر ایک کتے کی موت کو واویلا بنایا جاتا ہے، ہزاروں انسانوں کو جلایا گیا، ان کے گھروں کو برباد کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا، یہ انصاف کہاں گیا؟ آج انصاف کا نام ہے کہ اپنے مقصد کے لیے آپ استعمال کریں۔ محترم حاضرین، اس کی اصل وجہ یہی الہاد ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ دلوں کے اندر جو سختی آ گئی ہے، وہ لوگ جو محبت کی باتیں کرتے ہیں ان لوگوں نے صاف دکھا دیا جس کے پاس جتنا پاور ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے اور وہی اتنا بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ محترم حاضرین، خواتین کے اندر جو آزاد مزاجی آئی یہ اسی الہاد کی وجہ سے آئی۔ لوگوں نے خواتین کو باور کرایا کہ اسلام تم پر ظلم کرتا ہے، برقع تم پر ظلم ہے، لہذا آزاد ہو جاؤ۔ یہ جو مساوات، ایکوالٹی کی بات کی گئی، یہ سب الہاد ہی کا تو فتنہ تھا۔ محترم حاضرین، چلیے آئیے دیکھتے ہیں کہ ان ملحدین کا اصل میں شبہات کیا ہے۔ ملحدین کا سب سے بڑا شبہ جو دور حاضر کے اندر یا سوشل میڈیا کے اندر پایا جاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجود ہونے کی کوئی دلیل ہے، بلکہ یہ کائنات خود سے پیدا ہوئی۔ اگر مان لو کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ان سوالات کے جوابات کیا ہوں گے؟ آج اس طرح کے ہزاروں قسم کے شبہات اللہ کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر ساری دنیا بلکہ ملحدین بھی مانتے ہیں کہ کوئی چیز آٹومیٹک طور پر نہیں پیدا ہوتی، کوئی چیز خود سے وجود میں نہیں آتی، کوئی ہے جو چیزوں کو دنیا میں لا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک عقلی دلیل دی، اللہ نے قرآن میں عقلی دلیل دی۔ اللہ نے کہا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، اے نبی ان سے پوچھئے کہ یہ جو تمہارے جسم ہیں، یہ جو تمہارے نفس ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا یا تم کو کسی نے پیدا کیا ہے؟
تو کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا. ہر انسان کہے گا کہ مجھے پیدا کیا گیا ہے. تو یہ بنیادی دلیل ہوئی. بلکہ تصور کیجئے کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی پہلے تھا یا بعد میں تھا, اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا. اللہ نے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن, کہ اللہ ہی پہلے ہے, اللہ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, اللہ ہی آخر ہے, اس کے بعد کوئی نہیں, اللہ ہی ظاہر ہے, اللہ ہی سبحانہ و تعالیٰ باطن ہے. بلکہ یہ جو سوال ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, یہ سوال ایک مسلمان کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یأتی الشیطان احدکم, کہ شیطان تم میں سے ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا, فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا. اب انسان دل میں اس کا جواب دیتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر جواب دیتے دیتے وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ شیطان اس سے کہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں فوراً اعوذ باللہ پڑھے اور وہاں سے دور ہو جائے. حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ دل میں وسوسہ بھی آئے, آپ وہاں سے ہٹ جاؤ, شیطان کی پناہ مانگو. ایک آدمی 1.5 گھنٹے کا ڈیبیٹ سن رہا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, یہ شبہات نہیں, یہ شبہات کی پوری ٹوکری ہے جسے انسان اپنی گود میں لے کر بیٹھا ہوا ہے. محترم حاضرین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ ہمیں عطا کی, یہ فطرت ثابت کرتی ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے. قرآن میں اللہ نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کہ یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے بارے میں بھی کسی کو شک ہے. اتنے انسان آئے, جا کر دیکھیے کہ اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے انکار کرنے والے کتنے تھے. آپ انگلیوں میں گن سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا, سب نے اللہ کا اقرار کیا. یہ زندہ ثبوت ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سنع اللہ الذی اتقن کل شیء, جاؤ اس کائنات کے اندر دیکھو, ہر چیز پر غور کرو, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو سب سے پرفیکٹ پاؤ گے. اتنے سارے انسان, سب کو اللہ نے انگلیاں دی. ہر آدمی کی انگلی میں جو فنگر پرنٹ کا ایک سیمپل ہے وہ دوسرے سے الگ ہے. کوئی آدمی, یہ اے آئی کی زمانہ ہے کہ انسان کہاں سے کہاں جا رہا ہے, کیا وہ اتنے سیمپل بھی بنا سکتا ہے اتنے بہترین طریقے سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کاریگری یہ اس کے موجود ہونے پر زندہ دلیل ہے. اللہ نے قرآن میں کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, کہ ایک وقت آئے گا کہ انسانوں ہم آسمان میں تم کو نشانے دکھائیں گے, ہم تمہارے نفسوں میں تم کو نشانے دکھائیں گے, یہاں تک کہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے. محترم حاضرین, یاد رکھیں کہ اللہ حق ہے, اس کی زندہ دلیل انسان کا دل ہے. اللہ نے قرآن میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. یہ مشرکین جو لات عزا اور منات کی عبادت کرتے, سمندر میں جاتے, کشتی ڈگمگانے لگتی, سب کو بھول کر ایک اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے تھے. موت نگاہوں کے سامنے آ جائے, یہ ملاحدہ بھی اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں, کیونکہ اللہ نے ان بلٹ طور پر ہمارے نفس کے اندر اس کو ڈال دیا. اللہ تعالیٰ قرآن میں سوال کرتا ہے. قرآن کی ایسی دلیلیں ہیں جو انسان کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ کہتا ہے افرأیتم ما تمنون, اے انسانوں یہ تو بتاؤ, یہ تمہاری جسموں سے جو منی نکلتی ہے, انتم تخلقونه ام نحن الخالقون, اس منی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. منی ہے مرد کی, مادر رحم ہے عورت کی, یہ دونوں ساتھ میں رہتے ہیں, اس کے بعد بھی طے نہیں کر سکتے لڑکا ہوگا یا لڑکی, کالا ہوگا یا گورا, نیک ہوگا یا بدبخت. اللہ پوچھتا ہے یہ تو بتاؤ, سب تمہارے پاس ہے, مشینری تمہارے پاس ہے, پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو پیدا کرتے ہیں. ایک گرین پتا, ایک ہرا پتا, اسے ایک چھوٹا سا کیڑا کھاتا ہے, اس سے وہ ریشم کو نکالتا ہے. ایک ہرن کھاتی ہے, وہ خوشبو کو نکالتی ہے. گائے بیل بھینس کھاتے ہیں, اس سے وہ گوبر بناتے ہیں. ایک ہی چیز ہے لیکن پروڈکٹ الگ الگ ہے. آخرکار ایسے کیسے ہوا؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون, اے انسانوں کیا اپنے دلوں میں اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے؟ ایک انسان کا ڈھانچہ ہے, اگر ہلکی سی رگ دب جائے پورا ڈھانچہ ہل جاتا ہے. انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ 60 سال کی زندگی گزر گئی, اس رگ میں ایک ادنا فرق نہیں آیا. وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا. ایک آدمی اس کے دماغ میں ہلکا سا ایک رگ دب جائے پاگل و مجنون ہوتا ہے. اللہ نے اسے نہیں دبایا. اللہ نے جسم میں اتنی رگیں رکھی, اللہ نے ہڈیاں رکھی, سب کو اللہ نے صحیح سالم رکھا. ہلکی سی چوٹ انسان کو اس کا اندازہ کر دیتی ہے.
محترم حاضرین، یہی ملاحدہ ہیں جو نبوتوں کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو انبیاء ہیں یہ حقیقت میں نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ تو عام انسان تھے، ان کی باتیں سب کیا ہیں، یہ قصے کہانیاں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ جس وحی کا تذکرہ یہ انبیاء کرتے ہیں یہ ان کے ذاتی تجربے ہیں، اور جو قرآن ہے یہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ انبیاء کے لیے ہزار بیویاں، کسی نبی کے لیے 11 بیویاں، امتیوں کے لیے کیا ہے 4 بیویاں۔ اتنی لڑائیاں لڑی، کتنے لڑائیوں میں خود آگے بڑھے، خود لڑے، جبکہ صحابہ کو شہید کر ڈالا۔ اس طرح کی ہزاروں اعتراضات کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی کو بڑا بننا تھا، اللہ کے نبی کو اپنا مقام دکھانا تھا، اس لیے آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ محترم حاضرین، جو آدمی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے گا یہ سمجھ میں آئے گا کہ اللہ کے نبی نے یہ کام کیوں کیے تھے۔ آپ تو 40 سال نبی بننے سے پہلے ہی لوگوں میں مشہور تھے کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، جبکہ سارا وقت جھوٹا اور خیانت والا تھا۔ اس سے بڑھ کر شہرت انسان کو کیا چاہیے؟ آپ نے ساری زندگی میں کبھی کوئی عام جھوٹ نہیں بولا، آپ اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ محترم حاضرین، کیا قریش نے آپ کے سامنے مال نہیں پیش کیا؟ کیا قریش نے عہدہ رتبہ نہیں پیش کیا؟ حال تو یہ تھا کہ یہ کہنا کہ اللہ کے نبی نے قرآن کو لکھا، آپ کو تو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، آپ جانتے نہیں تھے، نہ آپ شاعر تھے نہ کوئی عرب کے فصیح تھے، پھر آپ نے عرب کے بڑے بڑے شعراء کو نیچا دکھانے والا شعر کہیں یا قرآن کی آیتوں کو کیسے پیش کیا؟ قرآن میں تو اللہ نے غیب کی باتیں بتائی، حضرت آدم کے ساتھ کیا ہوا یہ قرآن میں بتایا گیا۔ کیا اللہ کے نبی نے کبھی کسی اہل کتاب والے آدمی کے پاس جا کر علم حاصل کیا؟ کیا آپ کے پاس کتابیں تھی؟ کیا آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا؟ کہاں سے آپ یہ غیب کی خبریں لے کر آئے؟ بلکہ اس وقت ایک غیب جو حاضر ہوتا ہے، منافقوں کے دلوں میں کیا تھا اللہ کے نبی نے اس کو بتا دیا۔ مکہ کب فتح ہوگا، حدیبیہ میں کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی نے بتا دی۔ بلکہ قیامت سے قریب انسانوں کے ساتھ کیا کیا ہوگا، کیسے فتنے رونما ہوں گے، کیا اللہ کے نبی نے ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا؟ ایک آدمی جو بھی کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں گیا، تجارت کے لیے گیا، وہ آدمی ایسا کہ اپنی عبادت کے علاوہ دوسرے سے کوئی رابطہ تھا، نہ لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اتنی ساری خبریں انسان لے آئے اور آپ اس کا انکار کریں؟ محترم حاضرین، یہ دہری جو ہے، یہ ملحدہ ہیں، ان کا بڑا ایک سوال یا یوں کہیں شبہ یہ ہے کہ اگر اللہ موجود ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو پھر یہ دنیا کے اندر جو ظلم ہوتا ہے، ایک معصوم بچہ مار دیا جاتا ہے، بلکہ سوال اٹھایا گیا کہ غزہ کے اندر بچوں کی لاشیں ہوا میں اڑی، اگر تمہارا رب موجود ہے، تمہارا اللہ موجود ہے، تو اس رب کی رحمت کہاں گئی کہ وہ بچے جس پر ایک انسان تو کیا جانور بھی رحم کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر رحم نہیں آیا؟ محترم حاضرین، یہ انسان بھول جاتا ہے کہ اس کی کم عقلی، چھوٹے سے دماغ کی وجہ سے یہ سوالات اٹھا رہا ہے۔ وہ بھول گیا کہ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے خاطر پیدا کیا۔ پہلی بنیادی بات، یہ دنیا آرام کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، یہ دنیا ہمیں سکون دینے کے لیے نہیں بنائی گئی، اس دنیا کو بنایا گیا، اس میں ہمیں بھیجا گیا آزمانے کے لیے، ہمیں یہاں تپایا جائے گا، ایمان لانے کے بعد مارا جائے گا، اپنے گھر والوں کی طرف سے آزمائش آئیں گے۔ اس کے شروعات اللہ نے انبیاء سے کی۔ تصور کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، جس جگہ آپ رہے آپ کو وہاں سے نکالا گیا، آپ کے اپنوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، گھر کی طرف سے کتنی تکلیفیں نہیں ہوئی۔ 7 اولاد اللہ کے نبی کو اللہ نے دی، جن میں سے 6 کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے دفنایا۔ کیا لگتا ہے کہ اتنا سارا غم، اتنی ساری تکلیفیں کہ صحابہ کو ملی جتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی؟ یہ بات بتاتی ہے کہ جو آدمی دنیا میں جتنا نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اسے اتنا آزمائے گا۔ دوسری اہم بات، یہ دنیا کی عذاب یا دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں۔ اگر کسی کو تکلیف ہے یہ وقتی تکلیف ہے، اگر کوئی نعمت میں ہے یہ وقتی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ ایک آدمی جس کی ساری زندگی 60 اور 70 سال کی زندگی جو عذاب میں تکلیف میں گزری ہوگی، اس کو لایا جائے گا جنت میں، بس اس کو ڈبو کر نکالا جائے گا، جنت میں ایک لمحے میں رکھ کر نکالا جائے گا، 60 اور 70 سال کی ساری تکلیفوں کو ایک لمحے میں وہ بھول جائے گا۔
اس لیے اللہ نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، اے نعمتوں میں پلنے والوں یہ تمہاری نعمتیں وقتی ہیں، اے عذاب کو برداشت کرنے والوں یہ تمہارا عذاب بھی وقتی ہے۔ اس کے علاوہ جب تک انسان کے پاس خیر نہ ہو شر کا اندازہ کیسا، شر نہ ہو تو خیر کا اندازہ کیسا۔ اگر انسان کو اللہ نے صحت دی ہے، اگر بیماری نہ ہو تو صحت کی نعمت کا اندازہ انسان کو کیسے ہوگا؟ اگر کسی کے پاس مال ہے، مال کی نعمت تب پتہ چلے گی جب وہ کسی فقیر کو دیکھے گا۔ آدمی مانگنے والا ہے، اسے دینے کی نعمت تب پتہ چلے گی جب اس کے اپنے مانگنے والے بن جائیں گے، روزہ رکھیں گے، بھوکوں کی تکلیف ہوگی، دوسروں کو ظلم کرتے دیکھیں گے، دل میں رحمت پیدا ہوگی۔ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی یقین جانیے اللہ نے بڑی اہمیت کے طور پر پیدا کی۔ محترم حاضرین، انسان جو ظلم کرتا ہے، آج اسرائیل نے جو غزہ پر حملہ کیا، سوال یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا تو اسے روک سکتا تھا، اس نے چاہ کر کیا ہے حملہ کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اے انسانوں ہم نے تم کو دونوں طاقت دی، اپنی طاقت کا یا تو صحیح استعمال کرو یا تو غلط استعمال کرو۔ طاقت اللہ نے دی ہے مگر استعمال اسے انسان کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی انسان کسی پر ظلم کرتا ہے تو کرنے والا ظالم ہے، طاقت اور عہدہ دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ محترم حاضرین، آج وہ دور ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ملاحدہ کے بڑے بڑے ڈیبیٹس ہوتے ہیں۔ ماضی قریب میں ڈز گاڈ ایگزسٹ نام کا ایک ڈیبیٹ ہم نے سنا، بہت سے لوگوں نے واہ واہی کی، مسلمانوں کی تعریف کی، بعض لوگوں نے انکار کیا۔ بنیادی طور پر جانیے کہ اس طرح کے ڈیبیٹ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیے۔ جب آپ کے پاس عقیدے کا بنیادی علم موجود نہیں ہے، آپ کو حدیثیں یاد نہیں ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کا وجود آپ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کے نام نہیں پتا ہے، نہ مسجدوں سے دور ہیں، علماء کی مجلسوں سے دور ہیں، ایسے شبہات جو انسان کے دل کو چیر کر رکھ دیں، ایسے شبہات کو انسان سن کر ایک لمحے میں اس کا ایمان غارت ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا تجعل قلبک مثل الاسفنجہ، کہ تم اپنے دل کو اس سپنج کی طرح نہ بناؤ کہ جو چیز آئے سب کو اندر سمیٹ لے۔ اپنے دل کو تم شیشے کی طرح بناؤ کہ وہ پہلے پرکھتا ہے اس کے بعد اپنے اندر قبول کرتا ہے۔ لہذا اس طرح کے شبہات جو عقلی بنیاد پر ہوتے ہیں اور عقلی دلائل کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی شبہات دل میں بیٹھ جائے، اللہ کی ذات پر سوال اٹھ جائے، کوئی سوال کا جواب نہ دے پائے اور پورا کا پورا ایمان غارت ہو جائے۔ بنیادی طور پر عقیدے کی تعلیم حاصل کیجیے، بنیادی طور پر ایک اللہ کے بندے بننے کی کوشش کیجیے، بنیادی طور پر اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دیجیے، بنیادی طور پر علماء اور اپنی مسجدوں کو، اپنی جماعت و جمعیت کو لازم پکڑیے، یہی کامیابی کا ضامن ہے۔ ورنہ آج کے زمانے میں شبہات سے بچنا، فتنوں سے بچنا، یہ اللہ کے فضل کے بعد کسی کے ہاتھ میں نہیں رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو شبہات آج پھیلائے جا رہے ہیں، اللہ ان شبہات سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ، صحیح منہج سیکھنے والا، نبی کی تعلیمات کو حاصل کرنے والا اللہ کا نیک بندہ ہمیں بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔